الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ سفر المظفر ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی جو اہل سنت کے لیے ایک خاص نسبت ہے، وہ اس مہینے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مختلف کارنامے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف صفات اور آپ کی سیرت کے حوالے سے اکثر و بیشتر مدنی چینل پر آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور خصوصاً ماہ سفر المظفر میں مختلف سلسلوں کو بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ کے نام سے بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور اس سلسلے کے اندر ہم مختصر وقت میں جو ہے وہ فتاوی رضویہ کے کچھ فتاوی کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اس کی مختصر تشریح اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی بیان کیے ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان میں سے کچھ ہمارے سامنے بیان ہو جائیں، کچھ ہم سن لیں اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی مختلف انداز میں آپ نے لکھے ہیں۔ آپ کے فتاوی کوئی عام انداز کے نہیں ہوا کرتے تھے کہ ایک سوال ہوا اور اس ضمن میں آپ نے ایک مختصر جواب دے دیا۔ آپ جیسا سائل ہوتا تھا، جیسا سوال کا لحاظ ہوتا تھا، جو سوال تقاضا کرتا تھا، اس کے مطابق آپ جواب دیا کرتے تھے۔ اگر سوال کا تقاضا یہ ہے کہ مختصر سوال کا جواب دے دیا جائے تو آپ مختصر جواب دیا کرتے تھے، لیکن اکثر آپ کے فتاوی انتہائی تفصیل کے ساتھ ہیں، جس میں آپ قرآن و حدیث سے سائل نے جو سوال کیا ہے، پوچھنے والے نے جو پوچھا ہے، اس کا انتہائی تفصیل کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ اور آپ کے فتاوی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں جواب ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں نیکی کی دعوت بھی ہوتی تھی۔ مختلف پہلو سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے فتاوی کے اندر باتوں کو بیان کرتے تھے۔ آپ کے فتاوی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں محض یہ نہیں ہے کہ کتب فقہ سے مختلف کتابیں جو ہے اس سے ایک مسئلے کا جواب لکھ دیا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ مسئلے سے متعلق آیات موجود ہوتی ہیں تو ان کا تذکرہ کرتے، پھر اس کے ساتھ اگر احادیث طیبہ ہیں تو ان کا تذکرہ آپ کرتے، پھر اس کے بعد جو فقہاء کرام کے اقوال ہیں، ان کی کتب سے باتیں ہیں، اس کو ذکر کر کے مسئلے کو بالکل واضح کر دیا کرتے تھے کہ اس کے اوپر اب کسی طرح کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس سلسلے کے اندر ہم فتاوی رضویہ کی انہی خصوصیات سے مزین کچھ فتاوی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مہینے کے فوراً بعد جو ہے وہ میلاد شریف کا ایک مہینہ آتا ہے، اس حوالے سے فتاوی رضویہ کے اندر ایک انتہائی اہم فتویٰ موجود ہے کہ ہم میلاد تو مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں، جس میں نیاز بھی کرتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے لیے مال حلال کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ مال حرام کے ذریعے میلاد کرنا یہ باعث ثواب نہیں بلکہ باعث گناہ و وبال ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں صفحہ 105 پر مسئلہ دریافت کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے سوال کا کہ زید کہتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز اگرچہ حرام مال پر دیتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر نیاز پیش کرتا ہے، چاہے وہ میلاد کے مہینے میں کرے چاہے کسی اور مہینے کے اندر کرے، اور اس میں اگرچہ مال حرام دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر اس کی مثال یہ بھی کہ جیسے کسی امیر کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا، کسی بادشاہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، تو اب غریب آدمی بھی، بھکاری بھی، کوئی بھی جو ہے وہ مختصر سی چیز، کوئی گھاس کا پودا، کوئی کچھ لے کے اس کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے اندر جو ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس نے مثال پیش کی۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی
حرام مال پیش کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ مثال زید نے پیش کی۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ زید کا یہ کہنا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیاز ہے اگر مال حرام کے ذریعے بھی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور یہ جو زید نے مثال دی ہے کہ امیر کے یہاں لڑکا پیدا ہو اور کوئی درخت کا پودا ہی کوئی لے کے چلا جائے، گھاس کا پودا لے کر چلا جائے اور وہ اس کو دے دے، تو کیا یہ مثال ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قول اس کا غلط، صریح، باطل و قبیح ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء فضیح ہے۔ یعنی زید کا یہ کہنا بالکل باطل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مال حرام قبول نہیں، نہ اسے راہ خدا میں صرف کرنا روا، نہ اس پر ثواب ہے، بلکہ نرا وبال ہے۔ یعنی راہ خدا کے اندر اگر مال حرام صرف کریں گے، مال حرام خرچ کریں گے تو ایسا مال خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے، نہ اس پر ثواب ملے گا بلکہ الٹا اس کے پر وبال ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے 3 آیتیں قرآن کریم سے پیش کی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں ہماری راہ میں خرچ کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خبیث چیز کا قصد نہ کرو کہ اسے ہماری راہ میں اٹھاؤ، یعنی کسی گندی چیز کو، خراب چیز کو، مال حرام کو ہماری راہ کے اندر خرچ نہ کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں ہی کا مال قبول فرماتا ہے، پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مال قبول ہوگا، جس کی طرف سے قبول ہوگا، اس کے مال کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حرام مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس فتوے کے اندر 7 حدیثیں پیش کی اور بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام مال قبول نہیں ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جو ہے کسی نے نیاز پیش کی تو وہ قبول نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت جو احادیث پیش کر رہے ہیں، جو آیات پیش کر رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کرنا ہے، تو اس کا جواب بھی اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ قبول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب نہیں دیتا۔ اور بندہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نیاز کرتا ہے، آپ کی میلاد کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کا مقصود قبول ہوتا ہے کہ وہ چیز قبول ہو جائے، کیونکہ بعینی ہی وہی چیز، سیم وہی چیز کہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ کے اندر دے رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نہیں پہنچتی، بلکہ اس کا ثواب جو ہے وہ بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اصل یہ چیز ہوتی ہے، یعنی بندہ جو کچھ خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اس کو ثواب عطا فرمائے گا، یہ اس صدقے اور خیرات کا اصلی مقصد ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی نیاز پیش کر رہا ہے تو حقیقتاً اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے اور قبول کر کے اس کو اس پر ثواب عطا فرمائے۔ لہذا قرآن پاک میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ قبول ہی اس مال کو کرتا ہے کہ جو پاکیزہ ہے، جو حلال ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب نیاز سے مقصد، جب میلاد سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ عمل قبول ہو جائے اور اس پر ہمیں ثواب حاصل ہو جائے، تو گویا کہ مقصود یہ ہوا کہ ہم اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بات بیان کر دی قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز پیش کرنی ہے وہ رزق حلال کے طور پہ پیش کرنی ہے، رزق حلال سے پیش کرنی ہے، رزق حرام سے پیش نہیں کرنی۔ احادیث طیبہ سنیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث پر نظر کیسی تھی۔ آپ فرماتے ہیں 7 حدیثیں آپ نے پیش کی، اور حدیثیں کون کون سی ہیں اس میں سے بعض میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر، یعنی اپنی صحیح کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جو ایک کھجور کے برابر پاک کمائی سے تصدق کرے، اور اللہ تعالی نہیں قبول فرماتا مگر پاک کو، تو حق جل و علا اسے اپنے یمین قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ یعنی جو پاک حلال طیب مال سے اگر ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، جبکہ وہ پاک حلال ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ لیکن درمیان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو فرما دیا کہ لا یقبل اللہ الا الطیب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اسی مال کو فرمائے گا کہ جو پاکیزہ ہو، اگرچہ کہ ایک کھجور کے برابر ہو، ایک کھجور ہو، وہ بھی اگر پاک مال سے پیش کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ ہوگا کہ بندہ حرام کما کر اس کا تصدق کرے اور وہ قبول کر لیا جائے، اور نہ یہ کہ اسے اپنے صرف میں لائے تو اس کے لیے اس میں برکت دیں، اور نہ اسے اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے گا مگر یہ کہ وہ اس کا توشہ ہوگا جہنم کی طرف۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں بھلائی سے برائی کو مٹاتا ہے، بے شک خبیث کو نہ مٹائے گا۔ یعنی اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر حرام مال کما کر اس کو اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی نہیں فرمائے گا، اور اس مال کے اندر برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا، اور اگر وہ پیچھے چھوڑ کے اس مال حرام کو جائے گا تو یہ مال جو ہے اس کو جہنم کے اندر لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال حرام کو صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو نہیں مٹائے گا۔ گناہوں کو مٹانا اسی مال کے ذریعے ہوگا کہ جو طیب ہو، جو پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ ایک اور حدیث پاک امام حاکم کی، مستدرک حاکم کی، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غیر حلال سے یعنی حرام سے جمع کرے اس پر کوئی رشک نہ کیا جائے۔ یعنی اگر کسی کے پاس بہت سارا مال ہے لیکن وہ ہے حرام کا، تو کسی کو رشک نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، بہت سارا مال ہے، یہ رشک اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس سے خیرات کرے گا تو قبول نہ ہوگی۔ بہت سارا مال ہے لیکن ہے حرام کا، خیرات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، اور جو اس میں سے بچا رہے گا اس کا، وہ اس کو جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ مال حرام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے چند اور حدیثیں بیان فرمائیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صرف اور صرف وہ مال قبول ہے کہ جو پاک اور طیب ہو۔ اب اس کے بعد جو اس نے مثال دی تھی زید نے کہ اگر کسی امیر کی یہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کی بارگاہ کے اندر کوئی غریب شخص جو ہے، کوئی بھکاری جو ہے، وہ پودا لے کر، گملہ لے کر، ایسی چیز لے کے آ گیا تو وہ خوش ہوگا کہ چلو میرے بیٹے کی خوشی میں جو ہے وہ یہ لے کر تو آیا، بھلے اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق لے کر آیا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس نے یہ مثال دی تھی کہ اگر اسی طرح کوئی حرام مال لے کے بارگاہ رسالت میں پہنچے گا تو وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اس کا رد کرتے ہیں کہ کہاں ایک مباح چیز، یعنی درخت جو ہے، پودا جو ہے، وہ ایک مباح چیز ہے، ایک ٹھیک چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور کہاں ایک حرام چیز، یعنی حرام چیز کی مثال کے لیے تم مباح چیز کو لے کر آئے ہو، یہ کہاں کی مثال ہوئی؟ مثال دینی ہے تو یوں مثال دو کہ اگر کسی امیر کے لڑکا پیدا ہو، ایک بوتل لو اور بوتل میں پیشاب لے کر بھر کے اس کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو کہ وہ امیر تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، تو تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ وہ امیر کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مثال تمہاری درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، لہذا ان کی بارگاہ میں وہی مال قبول ہوگا کہ طیب اور پاکیزہ ہو۔ لہذا ہرگز اس بات کی امید نہ رکھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اگر حرام مال پیش کیا جائے گا تو آپ قبول کریں گے۔ اس سے ہمارے ان تمام اسلامی بھائیوں کو، تمام لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہیں ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ہمیں عشق رسول کی ایک شمع ہمارے دلوں کے اندر جلائی ہے۔ آپ کا صدقہ ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں میلاد منانے کی جگہ جگہ ترغیبات دی ہیں،
لیکن آپ نے خاص طور پر اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ جو بھی نیاز کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، چاہے میلاد کا موقع ہو چاہے کوئی موقع ہو، حلال مال سے کرنی ہے۔ لہذا جو حرام مال سے ہمارے لوگ کرتے ہیں کنڈے کی لائٹ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، تو ان کو اس فتوے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی غنی ہے، ان کو ہمارے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہمارا مال خرچ کرنا یہ ہمارے لیے باعث فائدہ ہے، فائدہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہم حلال اور طیب ان کی راہ کے اندر خرچ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانے، آپ کی خوشیاں مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال اور طیب مال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔